سبحانك ربي سبحانك الرحمن الرحيم البر الكريم القوي العظيم السميع البصير اللطيف الخبير الحليم الستير المولى القدير الشافي النصير لك الحمد ها قد ربيتني وأحييت قلبي فعلمتني تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی معرفت انوار القرآن کے اس پروگرام میں ہم آج سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 تا 55 پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 45 تک کا ترجمہ و تفسیر سیکھا تھا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا ترجمہ و تفسیر آج ہم سیکھ سکیں گے۔ اس سے پہلے سورہ رحمان کی ان آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ولیمن اور اس کے لیے جو خوفا ڈرے مقامہ کھڑا ہونے سے ربی ہی اپنے رب کے حضور جنتان دو جنتیں ہیں۔ ولیمن خوف مقام ربی ہی جنتان اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ فبیجی تو کون کون سی آلائی نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فبیجی آلائی ربکما تکذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان گھنی شاخوں والی بہت سی ڈالوں والی۔ فبیجی آلائی ربکما تکذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ فیہما ان دونوں میں عینانی دو چشمے تجریان جاری ہیں۔ فیہما عینانی تجریان ان میں دو چشمے بہتے ہیں۔ فبیجی آلائی ربکما تکذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ فیہما ان دونوں میں من کلن ہر سے فاکہتن میوہ زوجان دو دو قسمیں۔ فیہما من کل فاکہتن زوجان ان میں ہر میوہ دو دو قسم کا ہے۔ فبیجی آلائی ربکما تکذبان
تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ متکئین تکیہ لگائے ہوں گے، علی فروشم بچھونوں پر، بطائنہا استر جن کے، من استبرق موٹے ہوں گے ریشم سے، متکئین علی فروشم بطائنہا من استبرق، اور ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوں گے جن کا استر قنادیس کا، وجنا اور پھل جنتینی دونوں باغوں کے دان قریب ہوں گے، وجن الجنتینی دان اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوں گے کہ نیچے سے چن لو، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ یہاں پر ان آیات مبارکہ کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ مکمل ہوا۔ ان آیات کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلی والی آیات میں فساق، فجار اور کفار کو قیامت کی ہولناکیوں اور دوزخ کے عذاب سے ڈرایا تھا، اور ان آیات میں مومنین اور صالحین کے لیے آخرت میں جو جنت کی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 معنی یہ ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرا اور ڈر کر اس نے گناہ کو ترک کر دیا تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ حضرت مجاہد اور ابراہیم نقعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس نے خواہش نفس سے مغلوب ہو کر گناہ کا ارادہ کیا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد آئی اور اس نے اس کے خوف سے گناہ کو ترک کر دیا۔ امام مقاتل بن سلیمان بلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 2 جنتوں سے مراد جنت عدن اور جنت نعیم ہیں، اور یہ صدیقین، شہداء، مقربین، سابقین کے لیے ہیں، اور اس شخص کے لیے ہیں جس نے گناہ کا ارادہ کیا، پھر اس نے اللہ عز و جل کے سامنے پیش ہونے کو یاد کیا، پھر اللہ سے ڈرا اور گناہ کو ترک کر دیا، سو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، جس کا ذکر ان آیت مبارکہ میں کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ 2 جنتیں کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں کہ وہ 2 جنتیں کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت کے وسط میں 2 باغ ہیں، ہر باغ نور کے گھروں میں سے ایک گھر ہے، ان میں سے ہر باغ نعمت سے معمور ہے، اس کے درخت اگے ہوئے ہیں، اس کے پتے سرسبز ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سے نہ ڈرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ موجود ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ انسان اپنے بچوں، اپنے شاگردوں، مریدوں اور اپنے ماتحت لوگوں کے سامنے بے حیائی کے اور برے کام نہیں کرتا، اور جب تنہا ہو اور صرف اللہ دیکھ رہا ہو تو وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے باز نہیں آتا۔ تو کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوگا کہ اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف بھی نہیں ہے جتنا اپنے ماتحت لوگوں اور چھوٹوں کا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 44، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرو۔ ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر اس نے لوگوں کے ڈر سے برے کام چھوڑ بھی دیے ہیں تو وہ اس کو کوئی انعام نہیں دیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس نے گناہ اور برے کام چھوڑ دیے تو اللہ نے اس سے بہت بڑے انعام کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نازعات آیت نمبر 40 اور 41، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس امارہ کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک عمل کے بدلے میں 2 جنتیں عطا فرما رہا ہے، تو تم اس کی وحدانیت کا، اس کی قدرت کا اور اس کے جود و کرم کا اور دیگر نعمتوں کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ سورہ رحمان کی اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 48 اور 49، ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس میں ارشاد فرمایا جو سرسبز شاخوں والی 2 جنتیں ہیں، ذواتا افنان، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس آیت میں ذوات افنان فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر مفسرین کرام نے کہا
اس کا معنی ہے رنگ برنگ پھلوں والی 2 جنتیں۔ اس کی فوری بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سے پھلوں اور سبز شاخوں والی جنت کا وعدہ کیا ہے، پھر تم اس کی نعمتوں کا انکار کیسے کرتے ہو۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 50 اور 51 میں فرمایا ان جنتوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں۔ پہلے جن جنتوں کا ذکر فرمایا اسی کے ضمن میں فرمایا ان جنتوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ان دونوں جنتوں میں سے ہر ایک میں چشمے بہہ رہے ہیں۔ نیز حضرت ابن عباس نے یہ بھی فرمایا کہ ان میں صاف پانی بہہ رہا ہے، ان میں ایک چشمہ تسنیم ہے اور دوسرا چشمہ سلسبیل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ چشمے دنیا کے چشموں سے دوگنے چوگنے بڑے ہیں، اس کی کنکریاں سرخ یاقوت اور سبز زمرد ہیں، اس کی مٹی کافور ہے، اس کی کیچڑ مشک ہے اور اس کے دونوں کنارے زعفران ہیں۔ حضرت عطیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک پانی کا چشمہ ہے اور دوسرا شراب طہور کا ہے، وہ پینے والوں کی لذت کے لیے ہے۔ حضرت ابو بکر وغراق نے فرمایا کہ جنت کے یہ 2 چشمے ان لوگوں کے لیے بہہ رہے ہیں جن کی آنکھوں سے دنیا میں خوف خدا سے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی ان چشموں کو جاری کرنا محض اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت سے ہے، کیا تم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے انکار کر سکتے ہو۔ سورہ رحمان کی اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 52 اور 53 فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان جنتوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں ہر پھل کی 2 قسمیں بیان کی گئیں، وہ تازہ بھی ہے، خشک بھی ہے اور ہر پھل ذائقہ دار ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا دنیا کے جس پھل کا بھی ذائقہ تلخ اور کڑوا ہے، جنت میں اس پھل کا ذائقہ شیریں اور لذیذ ہوگا، حتیٰ کہ جنت میں اندرائن کوڑتما جسے کہا جاتا ہے وہ بھی میٹھا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی نعمت کا ذکر کرنے کے بعد نعمت کے انکار کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے ہر رنگ اور ہر ذائقے کے پھل بنا رکھے ہیں، سو تم اس کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان کی اگلی 2 آیتیں 54 اور 55 متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا متقین ایسے بستروں پر تکیے لگائے ہوں گے جن کے استر نفیس دبیز ریشم کے ہوں گے اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے قریب ہوں گے، سو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے۔ استر لحاف یا گدے کے نچلے حصے کو کہتے ہیں جو عموماً معمولی کپڑے کا ہوتا ہے، اور ابری اوپر والے حصے کو کہتے ہیں جو عموماً اچھے اور عمدہ کپڑے کا ہوتا ہے۔ تو جنت کے بستروں کا جب استر دبیز ریشم کا ہوگا تو اس کی ابری کس شان کی ہوگی۔ استبرق کا معنی کیا ہے؟ استبرق کا معنی ہے دبیز اور موٹا دباج، یہ ریشم کی ایک قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جنت کے پھلوں کا بھی ذکر فرمایا جنت کے درختوں کے پھل اس قدر قریب ہوں گے کہ ان کو بیٹھے بیٹھے بھی جنتی توڑ سکیں گے اور لیٹے لیٹے بھی توڑ سکیں گے۔ ان نعمتوں کا ذکر کر کے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں ایسے بلند بستر بنا دی ہیں جیسے بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں، پھر تم کس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نعمت کا انکار کر سکتے ہو۔ الحمدللہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 55 تک ہم نے ترجمہ و تفسیر سیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ سورہ رحمان کی اس تفسیر کو سیکھنے کا سلسلہ جاری فرمائیں اور ہمارے لیے مزید آسانی فرمائیں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك
سبحانك ربي سبحانك.